آئیے دوستو، آج میں ایک ایسا وظیفہ لایا ہوں کہ جس وظیفے کی ضرورت، جس نسخے کی ضرورت ہر گھر میں ہوتی ہے۔ ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں۔ اب عام طور پر بچوں کے کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ اب نظر لگنے کی وجہ سے بسا اوقات بچے نہ وہ دودھ پیتے ہیں، نہ وہ صحیح کھاتے پیتے ہیں، ان میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، وہ غصے زیادہ ہو جاتے ہیں، بات بات پہ غصے ہو جانا، ضد کرنا، یہ سارے معاملات، ان میں نظر بد کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے میں نظر اتارنے کا طریقہ آج بیان کروں گا، تو آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ اپنے بچوں پر وقتاً فوقتاً اس طرح کا دم کر کے ان کی نظر اتارتے رہا کریں۔ آئیے وہ وظیفہ نظر اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیا جائے، پورے جسم پر نہ دم کر دیا جائے۔ دم کرنے کا طریقہ یوں 3 دفعہ ایسے دم کر دیا جائے تو بچے پر دم کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل بچے کی نظر اتر جائے گی، کافی آپ فائدہ محسوس کریں گے، بچہ بھی سکون محسوس کرے گا۔ بس اوقات بچے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عجیب حالات ہوتی ہے بچوں کی، کسی شے میں ان کا دل نہیں لگتا، غصے ہو جانا، تو یہ نظر کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، بس یہی تک، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل بچے کی نظر اتر جائے گی۔ ایک اور اس کے ساتھ دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر پوری سورت پڑھنی ہے۔ یہ بسم اللہ پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر بچے کی سیدھی دائیں گال پر جو ہے دم کرنا ہے۔ ایک دفعہ دم کر لیا، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے بائیں یعنی الٹی گال پر دم کر دینا ہے۔ پہلے سیدھی گال پر دم کرنا ہے، دوسرا دم الٹی گال پر دم کرنا ہے، پھر تیسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ تیسری مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الکوثر پڑھ کر کیا ہے بچے کی پیشانی پر دم کرنا ہے۔ تو یوں 3 دم ہو جائیں گے بچے کو۔ پہلا دم دائیں سیدھی گال پر، دوسرا دم الٹی گال پر، تیسرا دم جو ہے وہ پیشانی پر کرنا ہے۔ تو یہ 2 وظیفے کریں، ایک 60 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر دم کر دیں، دوسرا یہ جو وظیفہ بیان کیا ہے پہلے 3 بار درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ پڑھنا ہے پہلی مرتبہ صرف، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، دائیں گال پر دم کرنا ہے، دوسری مرتبہ الٹے بائیں گال پر دم کرنا ہے، تیسری مرتبہ پیشانی پر دم کرنا ہے۔ اس طرح یہ دونوں وظیفوں پر عمل کر کے آپ بچے کی نظر اتار سکتے ہیں، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو، کسی پر بھی آپ کو شک و شبہ ہو کہ وہ مرجھایا رہتا ہے، کسی کے جسم پر بوجھ ہے، دل پر بوجھ ہے، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، یا کوئی جسمانی طور پر کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو بڑے پر بھی نظر بد کا اثر ہو سکتا ہے، اس پر بھی اسی طرح دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل اس کو اللہ شفا عطا فرمائے گا، وہ کافی اپنے اندر سکون محسوس کرے گا۔ یہ وظیفہ ہے نظر کے اتارنے کا۔ اب میں آپ کو وہ وظیفہ بیان کروں گا کہ بچوں کو نظر سے بچانے اور مختلف شر سے، سایہ وغیرہ معاملات سے بچوں کے حفاظت کا نسخہ کیا ہے، کہ ہم ایسا کون سا بچوں پر دم کیا کریں، کیا وظیفہ پڑھ کے بچوں پر پھونک مار دیا کریں
تاکہ وہ نظر بد سے بھی محفوظ رہیں، نظر لگنے سے محفوظ رہیں، اور مختلف شر سے بھی وہ بچے محفوظ رہیں۔ آئیے وہ وظیفہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ وہ وظیفہ یہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، باوضو ہو کر، وہ وظیفہ یہ ہے باوضو ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، بسم اللہ شریف پڑھ کر الحمد شریف، الحمد پڑھ لیا مکمل، پھر دوسری مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف، پھر تیسری مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف، یعنی کہ 3 مرتبہ الحمد شریف بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے ہر بار۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، ہر بار بسم اللہ شریف پڑھ کر سورت پڑھنی ہے۔ تیسرا قل اعوذ برب الفلق، اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ، یعنی ہر بار سورت کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی سورت سورۃ الناس، یعنی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ 4 صورتیں ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کر صبح اور شام بچوں پر دم کر دیا کریں، تو اگر میرے رب نے چاہا، اللہ نے چاہا، تو بچے نظر لگنے سے بھی اور مختلف سائے وغیرہ اور شر سے بھی انشاءاللہ حفاظت میں رہیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس پر عمل کر کے اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے، بچوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے، اور حفاظت فرمانے والے ذات اللہ کی ہے۔ ہم کوشش کریں اوراد و وظائف پر عمل کیا کریں، اس کی برکتیں بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم مجھے آپ کو ان اوراد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اچھے لگے، وظیفہ اچھا لگا ہے، کوشش کریں دوسروں کے ساتھ بھلائی کی نیت سے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی نیت سے اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اگر پھر بھی وظیفہ کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو انشاءاللہ عز و جل نیچے میں اردو میں بھی تحریراً اس وظیفے کو بیان کر دوں گا، اس میں بھی آپ دیکھ کر اپنی تسلی کر سکتے ہیں، وظیفے کو ذہن نشین رکھ سکتے ہیں۔